دوستو، اگر آپ خاموش رہ کر سب کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، خاموش رہ کر لوگوں کے دلوں پر راج کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کی عزت کرے، آپ کے احترام کے لیے اپنی آنکھ کی بجائے، تو آج کی ویڈیو میں آپ کو 4 ایسے ٹپس دوں گا جن پر عمل کر کے آپ خاموشی سے لوگوں کے دلوں پر حکومت کر سکتے ہیں۔ خاموشی رہ کر ہی آپ لوگوں کو اپنا غلام بنا لیں گے، اپنی پوری توجہ کے ساتھ اپنے ذہن سے ہر غیر ضروری بات کو نکال کر صرف 3-4 منٹ کے لیے خاموشی سے اس ویڈیو کو ایک بار پورا سن لے۔ اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ معاشرے میں آپ کا ایک الگ مقام ہو تو خاموش ہو جاؤ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ سے ملنے کا خواب دیکھے تو لوگوں سے الگ ہو جاؤ، اکیلے ہو جاؤ، خاموشی سے محنت کرو اور شور اپنی کامیابی کو مچانے دو۔ کیا آپ نے کبھی پرندوں کے بادشاہ ایگل کی آواز سنی ہے؟ کوے کی کائی کائی اور چڑی کی چہچہانے کی آوازیں تو آپ روز سنتے ہوں گے، لیکن ایگل کی خاموشی ہی اسے پورے سر اور روپدار بناتی ہے۔ پہاڑوں کی ہیبت کی وجہ اور سمندر کا روپ بھی اس کی گہرائی اور خاموشی کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم خاموشی کے فائدوں کی بات کریں تو خاموشی آپ کو اپنے ساتھ وقت گزارنے کا موقع دیتی ہے، آپ کو موقع دیتی ہے کہ آپ اپنے خیالات اور اپنے گوش پر توجہ دیں۔ اپنے ارد گرد جو ہو رہا ہے اس پر غور کرنے کی بجائے اپنے مقصد پر غور کریں۔ آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے، کیا صحیح کر رہی ہے اور کیا غلط۔ بڑی بڑی باتیں کرنا اور بڑے بڑے دعوے کرنا بند کر دیں، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اور لوگوں کو بتائیں کہ بنا شور مچائے بھی کامیابی حاصل کر جا سکتی ہے۔ اور جب ایک بار آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کی کامیابی کی وجہ سے لوگ خود ہی آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ خاموشی کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی کڑوی کسیلی باتوں سے بچ جاتی ہے۔ لوگوں کی ایسی باتیں جو آپ کو دکھ دیتی ہے، آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتی ہے، آپ کی ہمت کو توڑتی ہے۔ جب آپ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں تو کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا ساتھ دیتی ہے، آپ کی ہمت کو بڑھاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ آپ کے ٹانگیں کھینچنے والے، آپ کا مذاق اڑانے والے ہی ہوتے ہیں، آپ کو باتیں کرنے والے ہی ہوتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے، تم سے نہیں ہوگا، تم اس کی قابل ہی نہیں ہو۔ ایسے لوگ آپ کی ہمت کو توڑ دیتے ہیں، آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کچھ مہینوں کے لیے ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں اور تنہائی اور خاموشی کو اپنا ساتھ بنا لو۔ خاموشی سے اپنے گول پر فوکس کر کے محنت کرو، اپنے آپ کو بہتر بنانے پر کام کرو۔ تیسری بات یہ ہے کہ خاموشی آپ کو غلطیوں سے بچاتی ہے۔ جو شخص زیادہ باتوری ہوتا ہے وہ اکثر کوئی نہ کوئی حماقت ضرور کر جاتا ہے۔ زیادہ بولنے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی غیر ضروری بات اس کے منہ سے نکل ہی جاتی ہے، اور جو لفظ آپ کے منہ سے ایک بار نکل جائے وہ دوبارہ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اس لیے بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ کم بولیں۔ جب آپ کم بولیں گے تو آپ کی بات لوگ سنیں گے۔ آپ کم بولیں گے تو لوگوں کے لیے آپ کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا، وہ آپ کی شخصیت کو جان نہیں پائیں گے۔ حضرت علی کا ایک بڑا ہی خوبصورت قول ہے کہ اگر تمہاری گفتگو ہیرے موتی بھی بکیرتے ہو پھر بھی خاموشی رہنا اس سے بہتر ہوتا ہے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ لوگ سننا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو سنا جائے۔ اگر آپ ان کو اپنے بہترین کمیونیکیشن سٹائل سے، اپنے خوبصورت باتوں سے متاثر کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ سے جلس تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوں گے۔ لوگ آپ کو تبھی اچھا سمجھیں گے جب آپ خاموش رہ کر ان کی باتوں کو توجہ سے سنیں گے، جب آپ انہیں بات کرنے پر، انہیں بولنے پر اکسائیں گے۔ اس لیے دوستو، اگر آپ اپنی یہ عادت بنا لیں کہ آپ کم بولیں اور دوسرے کی بات زیادہ سنیں تو لوگ آپ کی کرویدہ ہو جائیں گے، آپ کو ہر جگہ ویلکم کیا جائے گا، ہر کوئی آپ سے بات کرنا پسند کرے گا، اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو اور اس پر عمل کرو۔